کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اس کو کون مسلمان کی موت مر۔ آپ سے کس نے مطالبہ کیا کہ آپ جہاد میں آئیے؟ کبھی آپ کو آگے کسی نے دعوت بھی نہیں دی۔ کو پتا ہے کہ آپ اگر جہاد میں تشریف لائے وہاں پر کیا کریں گے؟ اس لیے کوئی اگر پتا بھی ہو کہ جا رہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو ماشاءاللہ ایسے، اور افغانستان میں فتوحات کا زمانہ تھا، بہت طالبان بس روزانہ کی تعداد سے جو ہے وہ ایک صوبہ جو ہے وہ فتح کرتے تھے۔ پاکستان سے جانے والے لوگوں کی، خاص طور پہ کراچی سے جانے والے حضرات کی اتنی لائنیں لگی، امیر المومنین کو وفد بھیجنا پڑا کراچی کے مدارس اور یہاں پہ کہ خدا کے لیے اتنے لوگوں کو نہ بھیجیں، وہاں سنبھالنے کی جگہ نہیں، کہ فتوحات ہو رہی تھی، لوگ جا رہے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آپ اس وقت میں کس کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی افغانستان میں، جب یہاں سے جانے والے مجاہدین کی بسیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی؟ وہ جو ہے وہ بہرحال کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ جہاد حق تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن تعویل کے ساتھ تھا۔ جب بعد میں امریکہ آیا، سچا بالکل پکا کافر تھا نا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں تھی، چاہیے یہ تھا کہ زیادہ بسیں جاتی کہ اب بالکل صحیح معنوں میں دنیا کا سب سے بڑا کفر، 40 کافر ممالک اکٹھے ہو کے آگے، پھر کتنے لوگ جہاد پر جاتے تھے یہاں سے؟ ایک بس بھی بمشکل مہینے میں جا کے پوری ہوتی ہو گئی، پوری گنتی کریں، کراچی جیسے اتنے بڑے انسانوں کے سمندر سے پورے سال میں جانے والے لوگوں کی تعداد، محاذ پر جانے والوں کی ایک بس سے کم جب بیش کچھ بنتی اس طرح۔ اب یہ حالت ہے، اور اس وقت میں جب جہاد تھا تعویل کے ساتھ، لیکن چونکہ فتوحات ہو رہی تھی تو حضرات اب اسی اس میں جا رہے تھے، وہاں پہ پھر معاملہ الٹ گیا۔ طالبان جس رفتار سے آگے جاتے تھے ماشاءاللہ پیچھے بھی اسی رفتار سے آتے، بلکہ کچھ زیادہ اسپیڈ سے آتے تھے۔ تو جیسے جیسے وہ فتح ہو رہی تھی ویسے ویسے سارا کچھ واپس ہو گیا، طالبان کابل واپس آ گئے، پھر یہاں گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد پھر کوئی نہیں جا رہا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں جا رہا۔ ہم وہاں اس وقت میں کابل میں ہوتے تھے، تو یہاں سے ایک وفد گیا، بزرگ حضرات تھے یہی حدیثیں لوگوں کو سنانے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو بڑی ضد کی، وہاں قلعہ مراد بیگ کا خط تھا، بہت سخت وہاں پر لڑائی رہتی تھی۔ میں وہاں اس وقت وہاں ذمہ دار تھا، میں شہر آیا ہوا تھا راشن لینے کے لیے، تو یہ میرے پیچھے پڑ گئے، کہا کہ ہم نے بس وہاں جانا ہے۔ میں کہا چلیے لے جاتے ہیں، گاڑی میں بٹھائے لے گئے، تو جب اس کے قریب پہنچے تو وہاں سے آگے گولہ باری کی آواز آنا شروع ہو گئی، تو مجھے کہتے ہیں بزرگ بیٹا گاڑی واپس موڑیے۔ میں نے کہا کیوں حضرت کیا ہوا؟ کہہ رہے آگے تو جنت ہے۔ بڑے اسٹائل سے مجھے کہا، آج تک یعنی وہ الفاظ اس طرح وہ نہیں ہوتے، ذہن سے معاف نہیں ہوتے، اتنے اسٹائل سے مجھے کہا کہ بیٹا آگے تو جنت ہے۔ اب میرے منہ پر بالکل ایسے الفاظ آ گئے، لیکن میں نے اکرام کیا، میں نے کہا کیا کروں کہ بھئی آگے جنت ہے تو جنت کی طرف ہی جانا چاہیے نا، آگے جنت دیکھ کے بندہ واپس مڑ جائے، اس کا مطلب ہے یہ اتنی نیکی، اتنا سب کچھ، یہ سب کچھ جہنم میں جانے کے لیے نعوذ باللہ، کہ آپ کو پتہ بھی ہے آگے جنت ہے اور پھر آپ کہہ رہے بیٹا گاڑی واپس موڑو۔ اگر پتہ چل رہا ہے آگے جنت ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے بیٹا گاڑی تیز چلاؤ اور ریس دو، جنت نظر آ رہی ہے جلدی تاکہ وہاں پہنچے نہیں۔ اتنا وہ بات تو معمولی سی تھی، لیکن وہ انداز، اب میں اس انداز کی کاپی بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہا ہوں، نقل نہیں کر پا رہا، اتنے اسٹائل سے مجھے کہا بیٹا آگے تو جنت ہے واپس موڑیے گاڑی۔ اب آپ نے تو خود جنت میں جانا نہیں ہے، آپ کو جہاں جنت کی آواز آ گئی آپ نے وہاں سے گاڑی مڑوا دی، اور آپ یہ جو نوجوان جنت میں جا رہے ہیں، کشاں کشاں کھچے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی مائیں ان کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں فخر کے ساتھ، ان کا بھی فخر خاک میں ملا رہے ہیں، ان کے بھی قدموں میں روڑے اٹکا رہے ہیں، یہی باتیں ان کو سنا سنا کے کہ جو مسلمان آج جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے وہ بھی کسی طرح جہاد سے رہ جائے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے کہ بس لوگ جہاد نہیں کر رہے تو کوئی تانا نہ دے کہ آپ کیوں جہاد کریں۔ نہ ہم کسی کو تانا دینے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کو زبردستی پکڑ کے جہاد پر لے جانے جا رہے ہیں، نہ ہم جا کر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ محاذ پر چلیے ورنہ آپ منافق ہو جائیں، کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، صرف اتنا مطالبہ ہے، صرف اتنا مطالبہ، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے جو لوگ جہاد کر رہے ہیں انہیں جہاد کر لینے دیجیے، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کر لینے دیجیے، دنیا میں چلے آپ کی نظر میں غلط کام صحیح، آپ نے دنیا کے باقی سارے غلط کام بند کرا لیے ہیں، آپ نے دنیا سے سود بند کرا لیا، گانے بند کرا لیے، سب سارے غلط کام آپ نے بند کرا لیے کہ جہاد بھی آپ نے بند کرانا ہے، تو اسی طرح گوارا کر لیجئے کہ دنیا میں جیسے اور برائیاں چل رہی ہیں تو جہاد بھی چلتا رہے، آپ جیسے اور برائیوں کے خلاف نہیں بولتے جہاد کے خلاف بھی نہ بولیں، پردے پر بیان نہیں ہوتے، تصویروں پر بیان نہیں ہوتے، اتنا منکر مسلمانوں میں عام ہو گیا بالکل، تصویر کو جب سے حلال کیا کچھ علماء نے، تو علماء تو قضائیں نکال رہے پچھلے 50 سال کی، عام لوگ اتنا ان کو وہ نہیں ہے کہ لیکن وہ اب علماء کو یہ کہ پچھلے 50 سال تصویر حرام رہی، اتنی تصویریں والدین کی بھی قضا ہو گئی، بہن بھائیوں کی بھی قضا ہو گئی، جو بزرگ تصویر کو حرام کہتے کہ دنیا سے قضا ہو گئی، تو اب دن رات تصویر، مولوی صاحب کھانا کھا رہے ہیں تو سیلفی، مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو سیلفی،
کل میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب نے اپنا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا بما تصویر، آج کی رات انشاءاللہ حرم شریف میں رہنے کا ارادہ ہے، اور ایک عدد تصویر اور ایک اسٹیٹس لگا. میں حیران ہو گیا، سبحان اللہ کتنی زبردست قضا نکالی کہ جتنی ریاکاری آج تک بزرگوں سے قضا ہو گئی وہ ساری کرنی، جتنی تصویریں قضا ہو گئی وہ ساری نکالنی ہے کہ اب علماء نے کہہ دیا کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ تصویر نہیں ہوتی، اس میں لگے. آپ یہ سارے کام کیجئے، کسی کام سے بھی ہم آپ کو آگے روک لیں، آپ ہمارا منہ توڑ دیجئے، لیکن خدا کے لیے جہاد کرنے دیجئے، جہاد کی دعوت دینے دیجئے. جس کو اللہ نے جس کے لیے رات تک قرآن سنانے دیجئے، حدیث سنانے دیجئے، مسجد میں آنے دیجئے، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرنے دیجئے. جس کو ماننی ہوگی ماننی، نہیں ماننی ہوگی ہم شکریہ ادا کر کے چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنا نفاق نے اختیار کیجیے کہ اب مسجد میں جہاد بیان نہیں ہو سکتا اور ممبر پر یہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں سنا سکتے جو ایک سچی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل پر 3 بار خوشی کا نعرہ لگایا. ہم پر یہ پابندی ہے، مسجد میں جا کے یہ بیان نہیں کر سکتے، اور لوگوں پر یہ جھوٹ بولنے پر بھی پابندی نہیں ہے کہ 3 قسمیں کھا کر ممبر رسول پر بیٹھ کر کہیں کہ خدا کی قسم صحابہ کرام نے کبھی لڑنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں. ہم جا کر یہ نہیں بتا سکتے کہ صحابہ کرام نے جب تلوار اٹھائی ہے واپس بھی نہیں رکھی، تلواریں جب نکالی ہیں نیام میں ڈالی نہیں ہے واپس. انہوں نے جب تلواریں نکالی ہیں انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہم یہ نہیں سنا سکتے. آپ یہ کھڑے ہو کر قسمیں کھا کر صحابہ کرام کی پوری تاریخ کو ایک دم تالا لگا سکتے کہ انہوں نے لڑنے کے لیے کبھی تلوار اٹھائی نہیں، قصہ ہی ختم ہو گیا.